نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و مکرم ناظرین ذی قدر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ذکر کی محفل کی توفیق بخشی ہے۔ یاران محبت و طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے حد و بے حساب درود و سلام اس ذات والا صفات پر جن کے تصدق میری اور آپ کی دنیا و آخرت کی نجات کی سند موجود ہے۔ آج کے درس میں سماعت کیجئے کہ مومن کو نماز سے نور ملتا ہے۔ ماشاءاللہ علامہ عبداللہ سیام صاحب محترم مزاج گرامی، اللہ آپ کو خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الحدید کی 19ویں آیت میں ہے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کے لیے مخصوص نور ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس قدر فریفتہ ہیں کہ انہیں اپنی عاقبت سنوارنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ لوگ دنیا کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کھیل کود اور تماشا ہے۔ دنیا کی زینت و آرائش عورتوں کا شیوا ہے۔ کثرت اور فخر میں احمق اور نادان ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اے بندہ مومن، تیری زندگی اس لیے نہیں کہ تو انہی میں کھو جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اصل مقصود زندگی ہے۔ تیری ذات خود بڑی حسین و جمیل ہے، تو ان عارضی آرائشوں کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ کسی نے خوب فرمایا ہے، جس چہرے کو دیکھ کر دل آرام پکڑتے ہیں، یعنی جو حقیقی طور پر حسین و جمیل ہے، ان کے لیے کنگھی شیشہ یا بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ غیر ضروری چیز کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، یعنی جو کام کی باتیں ہوں وہی مومن کا مطلوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، دریافت کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے اس کے بعد؟ تو سرور عالم نے فرمایا، جہاد۔ ماشاءاللہ پیارے شیراز بھائی، مرحبا، آج آپ نانا جان بنے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے حاجی محمد الیاس صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شاہد سلیمی صاحب، ہمایوں صدیقی صاحب، نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، دیگر خواتین و حضرات، ناظرین ذی قدر، آئیے درس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ کچھ احادیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے پر حضور نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم کی 8ویں آیت میں ہے، اللہ اس روز رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوا ہوگا۔
ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب وہ عرض کریں گے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور ہمیں بخش دے۔ مومنین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے جنت تک پہنچنے سے پہلے ان کا یہ نور بجھ نہ جائے، اس لیے زیادتی نور کی دعا کریں گے۔ یاران محبت و طریقت، ان آیات سے یہ سبق ملا کہ نماز کو کس قدر اہمیت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے نور کا نماز سے گہرا تعلق ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث شریف کی طرف بھی خیال جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ الہی میرے ظاہر اور باطن کو میرے اوپر نیچے آگے اور پیچھے نور ہی نور کر دے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور علی نور تھے مگر پھر بھی نور کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا فرمانے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ نور نہ تھے ورنہ یہ دعا نہ مانگتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت و رحمت یافتہ ہونے کے باوجود مزید ہدایت کے لیے دعا فرماتے اور فرماتے اہدنا الصراط المستقیم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، جو فرض نماز ادا نہ کرے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام ترمذی کی کتاب الصلاۃ میں حدیث منقول ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو سوال بندے سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہوگا اور وہ قبول ہوئی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کے سارے عمل قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو سارے عمل رد کر دیے جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے روز جب جان پگھل رہی ہوگی سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فرض اور واجب عبادات کو ترک کر دینے سے کوئی نفلی عبادت یا خیرات قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اپنی خلافت کے دوران آپ نے ایک روز صبح کی نماز کے بعد دریافت فرمایا فلاں شخص کو کیا ہوا کہ وہ فجر کی نماز میں شامل نہیں ہوا۔ کسی نے عرض کیا کہ وہ آج تمام رات عبادت میں مصروف رہا اور شاید وہ گھر پر صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا ہوگا اور مسجد میں نہیں آ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے سو گیا ہو اور مسجد میں پڑھ لیتا تو اس کی تمام رات کی عبادت سے بہتر ہوتا۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان تمام رات گھر میں بیٹھا نوافل پڑھتا رہے مگر اور عشاء فجر اور عشاء کی نماز کے فرائض بالکل نہ چھوڑے تو کیا اس کی تمام رات کی عبادت قبول ہو سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ ایسی عبادت جو فرائض ترک کر کے کی جائے ہرگز قبول نہیں ہوتی، خواہ کتنی ہی اعلیٰ عبادت کیوں نہ ہو۔ اس طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اور لاکھوں روپے خیرات کر دے تو اس کی خیرات قبول نہ ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں ایک پائی زکوٰۃ کا ادا کرنا لاکھوں روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی میرے دوستوں، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، بہنوں، بچوں، بڑوں، چھوٹوں، جوانوں، کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے مگر فرائض سے اجتناب کرے تو اس کے نفلی نیک اعمال ہرگز قبول نہیں ہوتے، خواہ وہ اس کے یہ اعمال بغیر ریا کے کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر نفلی حج کی راہ میں کوئی فرض فوت ہو جائے تو ایسی حالت میں نفلی حج نہ کرنا بہتر ہے۔ گویا فرض نماز کی آج مجھے اور آپ کو اہمیت کا یقیناً بہت سا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فرض عبادات اور نفلی عبادات میں سمندر اور قطرے کی نسبت ہونے کا ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ یوں یہاں کہہ دیتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم کسی سے برا سلوک تو نہیں کرتے یا کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتے، بلکہ نیکی کے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو نمازی لوگ بھی نہیں کرتے۔ ان کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہم بے نمازی ہوتے ہوئے بہت سی نمازیوں سے بہتر ہیں کہ جو برائی بھی کر لیتے ہیں نماز کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی ہوتے ہوئے برائی کرتا ہے تو یہ بندہ قابل مثال نہیں ہے اور نہ ہی ایسے شخص سے مقابلہ کرنے کو پسند کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کام برا ہے وہ برا ہی کہلایا جائے گا۔
مگر کسی کے لیے اس کی برائی سرد نہیں ہو سکتی۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے اگر کوئی نمازی نہیں اور نماز کے علاوہ دوسری نیکیاں کرتا ہے تو اس کی یہ نیکیاں قابل قبول نہیں، کیونکہ نماز بنیادی جزو ہے، اصل کے مقابلے میں فرع کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ نیک اعمال کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایمان اس وقت صحیح ہے جب ارکان اسلام کا اہتمام ہوتا رہا ہو، کوئی اس کو دل جان سے تسلیم کرتا ہو، اس کا عمل پیرا ہونا اس کے تسلیم کرنے کا ثبوت یا علامت ہے۔ یہ بات درست ہے، اسلام کو دل و جان سے تسلیم کرنے پر انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، مگر نماز روزہ ادا کرنے پر اس کو خدائی قانون کے مطابق سزا بھگتنا پڑے گی۔ ایسے دوسرے نیک کاموں کا کیا فائدہ ہوگا اگر اعمال نامے میں نماز نہ ہوئی؟ تو لہذا دوستو، بے نمازی ہو کر نمازیوں پر تبرہ بازی کرنا یہ نادانی ہے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ تم لوگوں کی برائیاں نہ تلاش کرو، تم لوگوں سے خیر اور بھلائی کے پہلو تلاش کرو، اپنی برائیاں تلاش کرو۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے نیک کام جو نماز چھوڑ کے کر لیے جائیں، نماز نہ پڑھی جائے، اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں رہنا پڑ جائے تو حضرات مجھے بتلائیے کہ وہ دیگر خیر کے کام کس کام کے ہوں گے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود بھی نمازی ہو جائیں، تاکہ نمازی کے ساتھ نور ہوگا قبر میں بھی حشر میں بھی۔ گویا مومن کو نماز سے نور ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ مجھے اور آپ کو فرض نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ آئیے اللہ مجھے اور آپ کو پابندی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمين۔ اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، آمين۔ اللهم يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، آمين۔ اللهم يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات، آمين۔ اللهم يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، آمين۔ اللهم يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، آمين۔ اللهم يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، آمين۔ اللهم يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، آمين۔ اللهم يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، آمين۔ اللهم يا منزل البركات، يا منزل البركات،
یا منزل البرکات آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین. اللہم آمین 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 آمین. درود پاک پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین. یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آمین. بات سنیں بچوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ ذکر و درود کی کیفیات کو حاصل کریں. یہ کھول دیں کھڑکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ بھی شریک بزم ہوئی، اسی طرح بابر بھائی بھی شریک بزم ہوئے. تمام خواتین و حضرات، محترمہ محتشمہ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ نے 50,000 مرتبہ درود شریف آج کی اس بزم محبت میں پیش کرنے کا اعزاز پایا. آپ کو سلام عقیدت عرض کرتے ہیں. اسی طرح برادر طریقت جناب پیارے محسن خان صدیقی نے 63,000 مرتبہ درود پاک آج کی اس بزم محبت میں شامل فرمایا. رب العالمین تمام کو پڑھنے والوں کو اور توفیق عطا کرے، شیطان کے ہر حملے اور وسوسے سے بچا کر استقامت علی الدین اور درود السلام کی کثرت و برکت نصیب فرمائے. اسی طرح ہماری معلمہ صاحبہ کے خامد گرامی مولانا علامہ فوجی مختار صاحب نقشبندی فیصل آباد تشریف لائے. انہوں نے سلام بھیجا. وعلیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام کے وجود سلامت. معلمہ جی کی والدہ صاحبہ کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آئیے اب حلقہ ذکر و درود کا نور سمیٹتے ہیں. صلی علی نبی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان جہان کی جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی کریمنا محمد. تیری نگاہ ناز
عرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ پیارے ہمایوں صدیقی صاحب کے شہزادے محمد احمد نے اور میمونہ بیٹی نے 400 مرتبہ درود شریف سبحان اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے پھول بھی درود شریف پر لگ گئے. بس یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ مجھے، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو درود و سلام کی پر نور بہار سے معمور فرمائے. ماشاء اللہ بہت شکریہ حافظہ معلمہ جی، خدا سلامت. تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بڑوں کو خدا اپنے ذکر کی بہار کا نور نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے جی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے احمد خواجہ نقشبندی صاحب، بڑے عرصے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہیر بھائی، فیضان، سب بچوں کو خدا برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ آپ کا بھی پورا گھر اللہ اور اللہ کے ذکر، محبوب کے ذکر سے معمور ہے. خدا تمام کی فیملیز کو نبی پاک کی محبتوں کا نور نصیب کرے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاران محبت و طریقت، ذکر کی لذت خدا سب کو نصیب کرے اور پھر سانس کی مالا ٹوٹنے تلک اللہ اپنے ذکر کی حلاوت میں معمور رکھے. اللہ 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 جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا اللہ تیری رحمت والے تے بلے 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 میں صدقے یا
صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ماشاءاللہ۔ پیارے برادر طریقت جناب حاجی خواجہ احمد نقشبندی صاحب نے اپنی پوری فیملی، بچیوں، بچوں، گھر والوں کی طرف سے لا تعداد درود و سلام آج کی اس بزم میں شامل کیا۔ اللہ رب العالمین اس درود پاک کی برکتیں جہاں آپ کو بھی نصیب کرے، خدا ساری امت کو اس کی خیر اور خیرات عطا فرمائے۔ پیارے شاہد سلیمی صاحب، ماجی سرکار، پیارے محمد ماہن بھائی، ہمایوں صدیقی صاحب اور جتنے بھی خواتین و حضرات بزم عاشقاں سجائے ہوئے اس حسن کی مجلس میں موجود ہیں، تمام کو اللہ اس کی خیر و برکت اور کثیر رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ ہماری معلمہ جی جو صاحبہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی صحت کی بھی خبر دیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کی خبر جہاں تک پہنچی ہے سب نے دعاؤں کے لیے تسلسل قائم کر رکھا ہے۔ باجی شاہدہ بھی عافیت پوچھ رہے تھے، آج آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، اطلاع فرمائیں اور ان کی مکمل صحت یابی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے شفا یاب فرمائے۔ آئیے دعا کے لیے جھولیاں پھیلائیں، اس لیے کہ اس کی رحمت کا دروازہ لمحہ لمحہ پکار رہا ہے، اس کی رحمت انتظار میں ہے کہ کون طلب کرے اور اسے مالا مال کر دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ بند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے مالک و مختار، اے قادر و مطلق، اے رب کریم، اے رحیم، اپنے کرم سے ہماری حاضری قبول فرما۔ جن بہنوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے جتنا بھی درود و سلام پڑھا، اللہ اپنی بارگاہ ناز میں قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ اے رحمان و رحیم اللہ، تیرے رحم اور تیرے فضل اور تیرے کرم پر نظر رکھتے ہوئے تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ جملہ یاران طریقت و شریعت خواتین و حضرات نے اے مالک الملک اپنے کرم تھے تیری رحمت کے سہارے پر جتنا بھی دروشی پڑھا، ماشاءاللہ 1,23,400 مرتبہ دروشیف اور لا تعداد مرتبہ دروشیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اس دروشیف کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص معلمہ جی کی والدہ صاحبہ اور تمام بیماروں کو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ تو کن کہہ کے فیکون کر کے تمام کو مہربانیوں سے نوازتا ہے، تجھے واسطہ تیرے حبیب اکرم علیہ السلام کا اللہ کل امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کل امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے مقروضوں کو بارے کرز سے خلاصی عطا فرما، جو بڑھاپے کو جا پہنچے اللہ انہیں محتاجی سے محفوظ فرما، جوانوں کی جوانیاں پاکیزہ فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے احساسات، خیالات، افکار پر بھی اپنی رحمت کا پہرا عطا فرما۔ مالک الملک جامعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر میں، تکمیل میں، تدریس میں ہمیں اپنی مدد عطا فرما۔ یا اللہ جامعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو کامیابیاں عطا فرما، کل امت رسول کے طلباء ذیشان کو سرخرو فرما اور اساتذہ کا سایہ سلامت فرما، علماء کے نور سے روشنی تقسیم فرما، مشائخ کی قلبی روحانی توجہ سے تصوف کے اسرار و رموز منکشف کرنے والوں کو اللہ اپنی اپنی
تمام تر سعی قبول کر کے سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ محتشم جناب قبلہ قاری قمر عباس قادری صاحب نے دعاؤں کے لیے حکم دیا، اللہ ان کی بھی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ تو سب علماء قراء حفاظ سب کی خیر فرما، سب پر اپنا احسان فرما۔ یا اللہ ہم تیرے منگتے ہیں، اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹا۔ اللہ کریم تجھ سے دعا کرتے ہیں قبلہ ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی اور ماجی سرکار کا سایہ تادیر سلامت فرما۔ باجی ثروت صدیقی صاحبہ کو اللہ امریکہ میں صحت و عافیت، اپنے بچوں کی خوشیاں اور پھر ماجی کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرما۔ اسی طرح پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب کے برادر کریم کو پاکستان ماجی کے قدموں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے، آسانیاں مہربانیاں نصیب فرما۔ اللہ سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما۔ دعا کرو دوستو ہمارے برادر طریقت محمد بابر صدیقی صاحب کے لیے بہترین ذرائع روزگار، اللہ جاب کا سلسلہ جہاں جہاں تیرے فیصلوں پر اللہ مطمئن بھی ہیں اور عاجزی کے ساتھ شکر گزار بھی ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے، سب کے لیے مہربانیاں کر دے۔ اے مہربان اللہ مہربانیاں فرما۔ الہ العالمین اسی طرح باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ کے خامد گرامی محترم فضل کریم صاحب اور ان کے بچے احسن بھائی، علی بھائی اور احمد بھائی، اللہ سب کو خوشیاں، غلام فاطمہ پر رحمت کی نظر، جس نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے تو کریم ہے، سب کی دعائیں قبولیت کے ساتھ قبول فرما کر مہربانیوں کے دروازے کشادہ فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے بچوں کے مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق عطا کر دے، اور تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کہ تمام امت کے افراد کو درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں درود پاک کا شوق عطا کر دے، جتنی دیر جسم میں روح موجود ہے خدمت اسلام اور خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا عزیز یا غفار یا ربنا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج بڑی خوشی ہوئی حاجی محمد الیاس صدیقی صاحب کو بھی شریک بزم دیکھ کر۔ اللہ آپ کے وجود کو سلامت، آپ کو آپ کی اولاد کی ساری خوشیاں، بیٹیوں کی ساری خوشیاں بھی نصیب کرے۔ سب دعائیں اللہ قبول کرے۔ ایک دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، جب دعا کریں تو تھوڑے سے منٹ اس دعا میں بڑھا لیا کریں۔ جب اپنے لیے یہ مانگتے ہو کہ یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ فرما دے، یا اللہ یہ عطا ہو، تو لوگوں کے لیے، امت کے لیے بھی مانگو تاکہ خدا اور خوش ہو کر سب کی دعائیں قبول کرے اور سب کی بہاریں آپ سب کو عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔